بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز بچوں، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آپ حضرات کو قرآن پاک سے ایک تعلق نصیب فرمایا، اور خاص طور پر میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے مولانا خواجہ صاحب کو، جنہوں نے محض اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کو حفظ کیا، جس کو وہ بیان کرتے تھے، اس کی تفسیر کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ توفیق دی کہ وہ اس کے الفاظ کو یاد کرنے والے بھی ہوئے، اور میں اہل بھٹکل کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے حفظ قرآن سے ان کو ایک خاص شغف عطا فرمایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اہتمام کم علاقوں میں ہوگا۔ میں انکار تو نہیں کر سکتا، بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں الحمدللہ یہ سلسلہ عرصے سے چل رہا ہے، لیکن یہاں الحمدللہ جو اہتمام اور شغف نظر آتا ہے بہت کم علاقوں میں نظر آتا ہے، یاد کرنے کے اعتبار سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تجوید کے ساتھ اور حسن ادائیگی کے ساتھ پڑھنا بھی جو یہاں نظر آتا ہے بہت کم علاقوں میں نظر آتا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عمل کے اعتبار سے بھی یہ علاقہ بہت کچھ فائق ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں اور مزید ترقی ہوگی۔ جو مقصد نزول ہے قرآن مجید کا، اور اللہ نے اس کو کتاب ہدایت بنایا تمام انسانوں کے لیے، اور جو لوگ تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں اور جن کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سراپا ہدایت بنایا۔ وہ عملی طور پر اس قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں، اس کی روشنی سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے کلام پاک اسی لیے اتارا ہے، اور اللہ نے اس امت کو حامل قرآن بنایا، اور اس لیے حامل قرآن بنایا تاکہ اس کے پیغام کو وہ ساری دنیا میں پہنچا سکے۔ اللہ نے اس کو جو خیر امت بنایا وہ اس لیے بنایا کہ اس کو تمام انسانوں کے لیے اللہ نے برپا کیا، تمام لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا۔ اور یہ قرآن مجید جو ہمارے لیے رہبری کا سب سے بڑا سامان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کا سب سے بڑا راستہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اور پوری عظمت کے ساتھ اس کی تلاوت کرے، اور اس میں یہ بھی نیت کر لے کہ اس سے ہمارا دل پاک ہو، ہمارا تزکیہ ہو، تو ہمارے بڑے بڑے مشائخ نے یہ بات لکھی ہے کہ بہت اذکار سے بھی بعض مرتبہ وہ فائدہ نہیں ہوتا جو تلاوت قرآن پاک سے ہوتا ہے، لیکن اس میں نیت کا بڑا حصہ ہے۔ آدمی جو کام جس نیت سے کرتا ہے اس کے مطابق اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ آج کے اس دور میں تو عجیب و غریب بات ہے، مجھے معلوم ہوا کہ لوگ ٹہلتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ جس نیت سے چہل قدمی کرتے ہیں اس کے مطابق اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ شوگر ہے، آپ اس نیت سے چہل قدمی کر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں کہ آپ کی شوگر کم ہو جائے، تو شوگر کم ہو جائے گی۔ آپ کا وزن زیادہ ہے، آپ نے وہ نیت کی ہے تو وزن کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور آپ نے شوگر کی نیت نہیں کی تو وزن تو کم ہوگا، شوگر کم نہیں ہوگی۔ عجیب و غریب بات ہے یہ، یعنی ظاہری طور پر بھی نیت کا فرق پڑتا ہے۔
تو ظاہر ہے اللہ نے یہ دین جس کو ہمارے اندر اتارا ہے، اور اس کا ظاہر و باطن کا بڑا گہرا تعلق ہے، جو تعلق ہمیں اور دنیا کے کسی مذہب میں نظر نہیں آتا، جو اللہ نے ہمیں اسلام میں دیا ہے، تو یقیناً جو نیت ہوگی اس نیت کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ ہم تلاوت کرتے ہیں، ثواب کے لیے تلاوت کرتے ہیں، یقیناً یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، یقیناً اس کے ذریعے سے ہمیں اجر ملے گا، لیکن اگر اسی میں آدمی تزکیہ نفس کی نیت کر لے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کا ذکر آدمی کرتا ہے، یہ تزکیہ نفس کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کوئی شخص اہتمام کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، سنت سمجھ کر کرتا ہے، عظمت کے ساتھ کرتا ہے، اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے کرتا ہے، تزکیہ نفس کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن مجید کے ذریعے سے اس کے نفس کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں سب سے بڑی نشانی، یہ اللہ کی صفت ہے، اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کے اندر اللہ نے ایسا کرنٹ رکھا ہے، ایسی طاقت رکھی ہے کہ اگر ہم اس سے پوری طرح سے چھو جائیں تو شاید ہم زندہ نہ رہ سکیں۔ اللہ کی جو تجلیات ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک تجلی اتاری پہاڑ پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ قرآن مجید اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بات فرمائی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم پہاڑوں پر اتارتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ کلام وہ تھا کہ ہم پڑھ نہیں سکتے تھے، ہماری زبانیں اس قابل نہیں تھیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، ہم چھو نہیں سکتے تھے، لیکن قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ نے آپ کے ذریعے سے اس کا پڑھنا بھی آسان کر دیا، اس کا دیکھنا بھی آسان کر دیا۔ آپ دیکھیے کرنٹ ہوتا ہے، کرنٹ کے اوپر کھول چڑھا دیا جاتا ہے اس کا پلاسٹک کا یا کسی اور دھات کا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اندر کا پاور ہے وہ اندر اندر چلتا ہے، اور جہاں جتنی ضرورت ہے وہاں پہنچتا ہے۔ اگر وہ چھیل دیا جائے اور وہ تار سے آپ کا ہاتھ لگ جائے تو ایسا کرنٹ لگے گا کہ آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس کی جان سلامت نہ رہے۔ کیا حقیقت ہے اس کرنٹ کی، اور کیا طاقت ہے اس کرنٹ میں، جو طاقت اللہ نے اپنے کلام پاک میں رکھی ہے، اس سے بڑھ کر عظمت کی کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ اور جس کو اللہ اس کے سینے میں اس کو محفوظ کر دے، کیسی طاقت اللہ نے اس کے سینے کے اندر منتقل کر دی۔ لیکن یاد رکھیے اس کا تعلق بھی نیت سے ہے۔ اگر آپ اچھی نیت سے یہ عمل کر رہے ہیں، اور آپ نیت کے اندر جتنا چاہیں تعدد کر لیں، اپنے اعمال میں جتنا چاہیں اضافہ کر لیں، نیت سے ایک عمل میں بعض مرتبہ دسیوں ثواب اللہ کی طرف سے ملتے ہیں اور دسیوں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کا اپنی جگہ فائدہ ہے تلاوت کا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی نیت ہے کہ اس سے ہمارا نفس پاک ہو جائے، ہمارا دل پاک ہو جائے، ہمارا دماغ پاک ہو جائے، اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا کر دے، اس نیت سے ہماری زندگی بھی پاکیزہ ہوتی۔ میرے بھائیو، اللہ نے کلام اسی لیے اتارا کہ ہمیں وہ صحیح راستہ بتائے، ہمارے قلب و دماغ کو پاک کرے، ہمارے اخلاق کو سنوارے، ہمیں سچی ایمانی زندگی عطا کرے، ہمیں ہدایت کے راستے پر ڈالے۔ یہ جس طرح ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، اسی طرح تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کو ہدی للناس اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ ابھی جیسے بار بار یہ بات کہی گئی کہ ہمارے مولانا نے قرآن مجید یاد کیا، گویا کہ اپنے زبان حال سے سب کو دعوت دی کہ کون سا عذر ہے کس کے پاس، وہ عذر اپنے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یاد نہیں کر سکتا۔ یہ زبان حال کی جو دعوت ہوتی ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو اثر ہوتا ہے وہ زبان قال کی دعوت سے نہیں ہوتا۔ میں عرض کرتا ہوں اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو دعوت رکھی ہے، اگر اس دعوت کو ہم زبان حال سے پیش کریں، اپنی زندگی کو قرآن مجید کے سانچے میں ڈھالیں، اپنے اخلاق کو اس کی روشنی میں بلند کریں، اپنی اس زندگی کو جس کو اللہ نے ایک امانت کے طور پر ہمیں دیا ہے، اس امانت کو ہم اس طرح پیش کریں کہ وہ تمام دنیا انسانیت کے لیے ایک روشنی بن جائے، ہماری زندگی روشنی بن جائے، ہماری زندگی زبان حال سے دعوت دے رہی ہو، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا بھی ہے اور ان کی فضیلت بیان کی۔ جو لوگ دعوت دیتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر کون ہوگا جو ایک اللہ کی طرف بلائے، ایک اللہ کی طرف دعوت دے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ میں اکثر عرض
کیا کرتا ہوں۔ یہ قال کا لفظ کیا ہے؟ قال کے معنی صرف زبان سے کہنے کے نہیں آتے، قال کا لفظ ایسا ہے کہ اس کے اندر وسعت ہے، زبان حال سے جو بات کہی جا رہی ہے، کوئی کام کیا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی قال کا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں جو سیاق قرآنی ہے اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے مطلب نہیں ہے کہ آپ نعرے لگائیے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ کتاب میں لکھ دیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ سرکاری فہرست میں لکھا دیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، جب تک کہ ہماری زندگی قرآن کے سانچے میں نہیں ڈھلے گی اور ہم اس کے عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ نہیں بنائیں گے، اس کے اعمال کے مطابق اپنے اعمال نہیں بنائیں گے، حقیقت میں ہم مسلمان سچے معنی میں نہیں ہو سکتے۔ وقال اننی من المسلمین کا صحیح مطلب یہ ہے کہ وہ زبان حال سے کہتا ہو کہ ہم مسلمان ہیں، وہ زبان حال سے کہتا ہو کہ ہم مسلمان۔ یہ دعوت قرآن ہے کہ قرآن مجید جب ہماری زندگی کے اندر آ جائے، ہمارے اخلاق اس کی روشنی سے روشن ہو جائیں، ہمارے اندر وہ نرمی پیدا ہو جائے مزاج کے اندر، جو نرمی اللہ کے نبی کو پسند تھی، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نرمی چیزوں کو سنوارتی ہے اور سختی چیزوں کو بگاڑتی ہے۔ یہ قرآن مجید ہمیں وہ نرمی سکھاتا ہے، وہ اخلاق سکھاتا ہے، ہمارے دل و دماغ کو اس طرح سے روشن کرتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے عالم میں روشنی کا سامان بن سکتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس وقت کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا جو سماج، جو معاشرہ وہ پیش کرتا ہے، اس معاشرے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں اور ہم لوگوں کے سامنے وہ نمونہ رکھیں۔ یہ ہدایت جو تمام لوگوں کے لیے ہے، آپ اس کی دعوت دیں، آپ اس کا ترجمہ کریں، آپ اس کو لوگوں کو سمجھائیں۔ میں کہتا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ مؤثر بات یہ ہے کہ خود ہماری زندگی اس کی ایسی ترجمان بن جائے کہ زبان حال سے اخلاق قرآن سامنے آئے، دعوت قرآن سامنے آئے، توحید قرآن سامنے آئے، اللہ کی نبوت کی صداقت سامنے آئے، اللہ کے نبی کے معجزے سامنے آئے، اور اس طرح کی زندگی سامنے آئے جو زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیش کی تھی تو اس وقت کے مشرکین مکہ کا حال کیا تھا، اور دور دور کے رہنے والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، جو صحابہ کے دشمن، لیکن جب انہوں نے نمونہ قرآن دیکھا اور صحابہ کی زندگی دیکھی تو ان کی زندگی میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس کی مثال صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ سے پہلے کتنا طویل زمانہ گزرا، تقریباً 20 سال کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن صلح کے بعد جو 2 سال کی مدت ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ان 2 سالوں کے اندر جتنی بڑی تعداد میں لوگ ایمان میں داخل ہوئے وہ 20 سالوں میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اس کا سبب کیا ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ موقع ملا مشرکین مکہ کو، اور وہ تمام لوگ جو آپ کے دشمن اور صحابہ کے دشمن تھے ان کو موقع ملا، دشمنی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئی، جنگیں رک گئی، وہ مکے آنے لگے، مدینے آنے لگے، مدینے والے مکے جانے لگے، معاملات کرنے لگے، ان کی معاشرت انہوں نے دیکھی، ان کے اخلاق انہوں نے ان کے سامنے آئے تو انہوں نے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہم کیا سوچتے تھے، ہمارے دماغوں میں کیا تھا، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیا تھے، ہم ان کو جانتے ہیں، یہ کس طرح درندہ صفت لوگ تھے، ان کو ہم اچھی طرح سے واقف تھے۔ آج ان کا حال کیا ہے، یہ دوستوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے، آخری درجے میں ایثار کرنے والے، کہ قید کیا گیا، ایک بچے آدھی روٹی کھانے کے لیے دی گئی، بچہ آ گیا، بجائے اس کے ایک روٹی خود کھاتے بچے کو روٹی دے دی۔ یہ اخلاق تھے جس کے نتیجے میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں جس میں غیروں کی اکثریت ہے، اللہ نے کتنا اچھا ہمیں موقع دیا کہ ہم اگر صحیح ایمانی اور قرآنی زندگی اختیار کر لیں، اس کا کرنٹ ہماری زندگی کے اندر آ جائے، تو سچی بات یہ ہے کہ دعوت قرآن کا اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں۔ یہ ہماری جو عملی دعوت ہے، ہم زبان حال سے جو دعوت دیتے ہیں قرآن مجید کی، اس کی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ میں پیام انسانیت کا بار بار حوالہ دیا گیا، میں کیا عرض کروں، پیام انسانیت کیا ہے؟ پیام انسانیت دعوت قرآن ہے، پیام انسانیت دعوت سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت میں جو واقعات پیش کیے اور قرآن مجید کی روشنی میں جو آپ کی زندگی عملی طور پر سامنے آتی ہے، جب پوچھا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کی سیرت دیکھنی ہو قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید دیکھا جائے، احکام شریعت دیکھے جائیں، اور پھر جو خاص طور سے معاشرتی اور سماجی زندگی کے جو ہمیں دستور دیے گئے، جو ہمیں اس کا نظام دیا گیا، اس کو دیکھا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھی جائے تو وہ نمونے ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کو دیکھ کر انقلاب برپا ہوتا ہے۔ انہی نمونوں کا نتیجہ ہے کہ اس نمونوں کو اختیار کرنے والے، اس اخلاق کو لے کر دنیا میں چلنے والے اور پھرنے والے، جہاں
جہاں جہاں گئے وہاں ایک انقلاب برپا ہوا، ایسا انقلاب برپا ہوا کہ لوگوں کی نگاہیں دنگ رہ گئی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو حقیقت میں حضرات صحابہ کا ایک نمونہ تھے، ان کی زندگی صحابہ کی زندگی کا نمونہ تھی، وہ اخلاق ان کے اندر تھے، وہ روحانیت تھی۔ جب وہ یہاں اس ملک میں تشریف لا رہے تھے، شہاب الدین غوری یہاں سے جا رہا تھا، راستے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہندوستان جا رہا ہوں۔ کہنے لگا غوری کہ وہ زمین بڑی سنگلاخ ہے، بڑی سخت ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تم جسموں کو فتح کرنے گئے تھے، ہم دلوں کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اخلاق ان کے اخلاق کے ایک واقعہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، حیرت ہوتی ہے کہ ان حضرات کا ظرف کتنا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور ہزاروں لوگ آتے تھے، سینکڑوں لوگ، اور معمول یہ تھا کہ لوگ کوئی تحفہ لے کر آتے تھے۔ ایک صاحب نے سوچا کہ حضرت تو کھول کے دیکھتے بھی نہیں، حضرت کا معمول یہ تھا کہ شام کو جو جمع ہوتا تھا فرماتے تھے کوٹھی میں ڈال دو، اور ہفتے میں ایک دن طے تھا کوٹھی کھولی جاتی تھی اور اعلان ہوتا تھا جس کا جو جی چاہے لے جائے۔ تو ان صاحب نے کہا حضرت تو دیکھتے بھی نہیں۔ انہوں نے کیا کیا، خوبصورت سا پیکٹ بنایا، اس میں مٹی بھری اور حضرت کی خدمت پہ لا کر پیش کر دی، یہ سوچ کر کہ حضرت کو کیا پتہ لوگ اٹھا لے جائیں گے۔ جب وہ چلے گئے اور شام کا وقت ہوا تو اقبال سامان لے جانے لگے سمیٹ کر۔ حضرت نے عجیب و غریب بات کہی، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی کہ یہ کچھ اور ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اقبال اس کو مت لے جاؤ، یہ میری آنکھوں کا سرما ہے۔ اقبال اس کو نہ لے جاؤ، یہ میری آنکھوں کا سرما ہے۔ حضرت کو احساس ہو گیا کہ یہ لے جایا جائے گا، کھولا جائے گا، تحقیق ہوگی کہ کون بدبخت ہے جو حضرت کی خدمت میں مٹی لے کر آیا اور اس کو نہ جانے لوگ کیا کیا کہیں اور اس کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے جس نے حضرت کی شان میں گستاخی کی، اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے فرماتے ہیں اقبال اس کو نہ لے جاؤ، یہ میری آنکھوں کا سرما ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ اخلاق تھے ہمارے ان بزرگوں کے، جس کے نتیجے میں بعض لوگ تو مبالغہ شاید کرتے ہیں، کہتے ہیں 90 لاکھ لوگ ان کے ذریعے سے ایمان میں لوگ داخل ہوئے، لیکن 90 لاکھ ہوئے ہوں نہ ہوئے ہوں، اگر سچی بات یہ ہے کہ ہندوستان اگر دیکھا جائے تو حضرت خواجہ صاحب کے حصے میں ہے۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے ہزاروں ہزار نہیں لاکھوں لاکھ لوگوں کو ہدایت دی۔ کیا تھا؟ وہ اخلاق تھے ان کے، وہ روحانیت تھی، وہ ان کے آنکھوں کی چمک تھی کہ آنکھوں کو لوگ دیکھتے تھے اور برجستہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھتے تھے۔ اور وہ تو بہت پہلے کے مولانا کرامت علی جون پوری وہاں گئے، بنگال سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا، وہی دعوت قرآن ان کے ساتھ، وہی دعوت اخلاق، اس کو لے کر گئے۔ حضرت نے فرمایا تم جاؤ گے، لوگ تمہیں پتھر ماریں گے اور لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے، لیکن تم صبر کرنا، ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہارے ہاتھ پاؤں چومیں گے۔ اور وہی ہوا، وہ گئے اور اس کے نتیجے میں ان کو ایسا برداشت کرنا پڑا۔ کشتیوں پر سفر کرتے تھے، لوگوں کو پتہ چلتا تھا کشتی آ رہی ہے، ساحل پر سے پتھر پھینک کے مارتے تھے کہ کشتی کنارے نہ آنے پائے، لیکن تھوڑا سا عرصہ گزرا، حضرت صبر کرتے رہے، وہ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے، فریفتہ ہو گئے۔ اور ندوے کی مسجد میں تقریر کی تھی نواب یاور جنگ نے، غالباً یا انہیں میں سے کوئی بڑا مورخ تھا، حضرت مولانا سے یہ بات ہم نے سنی، اس نے تقریر میں یہ بات کہی کہ مولانا کرامت علی جون پوری کے ذریعے سے براہ راست 2 کروڑ لوگوں کو ہدایت ہوئی، 2 کروڑ لوگوں کو ہدایت، اور جو بالواسطہ ان کے ذریعے سے جو صحیح راستے پر آئے ان کی تو کوئی نہایت نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ بنگال میں جو اکثریت ہے، خاص طور سے اب جو بنگلہ دیش ہے وہ ایک تھا پہلے، اس میں جو مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ حضرت مولانا کرامت علی جون پوری کی کرامت ہے۔ تو میرے دوستوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس قرآنی مجلس میں جس سے بڑھ کر مبارک کون سی مجلس ہوگی جس کو نسبت قرآنی حاصل ہے، کہ ہم یہاں سے قرآنی نسبت لے کر جائیں، ہم یہاں سے اخلاق جو قرآن مجید کے اخلاق ہیں اس اخلاق کو لے کر جائیں، یہ طے کر کے جائیں کہ ہمیں انشاءاللہ قرآن مجید کا اپنے اندر اتارنا ہے، قرآن مجید کا عملی طور پر نمونہ بننا ہے، اور یہی دعوت قرآن کا سب سے بہتر راستہ ہے، یہی پیام انسانیت ہے۔ ہماری زندگی خدا نخواستہ نہ سنور سکی، ہم اپنے گھر میں اچھے اخلاق پیش نہ کر سکے، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں بات بات پر غصہ، بات بات پر ناراضگی، مزاج کے خلاف ذرا سی بات ہو جائے تو برداشت سے باہر، یہ کون سے اخلاق ہے؟ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کی انتہا کیا تھی؟ اس کے 1-2 نہیں دستی واقعات ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ آپ فرماتے ہیں اللہ۔ بس آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلتا ہے، تلوار گر جاتی ہے اور آپ اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اب وہ کہتا ہے آپ تو بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، آپ چاہتے تو کہتے میاں کلمہ پڑھو ورنہ تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ آپ نے کہا اس سے کہ تو ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل آپ نے کوئی جبر نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا نہ جانے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے۔
بس وہاں سے چلا گیا۔ کیا ایسا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کوئی ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے اور ہم آسانی سے چھوڑ دیں اس کو؟ نہ جانے کتنے واقعات، یہ بھی چھوٹا واقعہ فتح مکہ کے موقع پر کس طرح آپ نے معاف فرمایا، تاریخ اس کی مثال نہ پیش کر سکی ہے نہ قیامت تک پیش کر سکے گی۔ کیا آپ کو یہ جملہ بھی پسند نہ آیا جب ایک صحابی نے یہ بات کہہ دی کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو خوریزی کا دن، آج پتہ چلے گا جو ستایا ہے، ایک ایک کی خبر لی جائے گی اور ایک ایک سے بدلہ لیا جائے۔ آپ نے جب سنا تو آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم دلی کا دن، آج تو معافی کا دن ہے، اس سے بڑھ کر معافی کا دن کیا ہوتا؟ اور پھر دنیا نے دیکھا ہزاروں ہزار دشمن ایک زبان مبارک کی جو نکلی ہوئی آواز تھی، ایک الفاظ تھے، لا تثریب علیکم الیوم، سب کے سب آزاد ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ اخلاق قرآنی ہے، یہ اخلاق نبوی ہے، اور یہ قرآنی نسبت رکھنے والی مجلس ہے۔ ہم یہاں سے یہ طے کر کے جائیں کہ ہمیں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کو اپنے زندگی کے لیے اسوہ بنائیں گے، اور حقیقت میں یہ اسوہ ہے، آپ کی ذات اسوہ اور قرآن مجید اسوہ، یہ دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے آپ کو اس سے وابستہ کر لیا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں فنا نہیں کر سکتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ کتاب اتاری ہے ہدایت کی، نصیحت کی، اور کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ہم اس کی حفاظت کرنے والے کہ اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرے گا، قرآنی تعلیمات سے وابستہ کرے گا، قرآنی اخلاق سے وابستہ کرے گا۔ جس طرح قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی طرح جو وابستہ ہوگا قرآن مجید سے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ وہی پیام انسانی، اسی کا نام ہے۔ میں اکثر وہ آیت پڑھتا ہوں، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جھاگ تو بیکار چلا جاتا ہے، پانی پہ پانی گرتا ہے، بلبلے اٹھتے ہیں، اس کی کیا قیمت ہے؟ لیکن جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے، اللہ اس کی حفاظت کا فیصلہ ہے، وہ باقی رہتی ہے۔ اگر یہ امت محمدیہ جو قرآنی امت ہے، جو نبوی امت ہے، آخری نبی کی امت ہے، یہ قرآن مجید سے اور اخلاق قرآنیہ سے اور سیرت نبویہ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو فنا کے گھاٹ نہیں اتار سکتی۔ اللہ کی ایسی مدد ہوگی جو ہمیشہ ہوئی ہے اور اس وقت بھی الحمدللہ ہو رہی ہے۔ اللہ نے کھڑا کر دیا ہے برادران وطن کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید سے تعلق کا نتیجہ ہے۔ یہ تعلق جتنا بڑھے گا، اللہ تعالیٰ پہ دشمنوں کو کھڑا کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان میں اور زمینوں میں لشکر سب کے سب اللہ کے ہیں۔ وہ دشمنوں کو کھڑا کرتا ہے، وہ جانوروں کو کھڑا کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے حفاظت کا سامان کرتا ہے۔ لیکن ہم حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر قرآنی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے اور سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، اور سب سے بڑھ کر سب کے سامنے، غیروں کے سامنے، برادران وطن کے سامنے، دشمنوں کے سامنے ایک نمونے کا ہم ایسی زندگی نمونے کی پیش کریں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ طرز عمل سراپا ہدایت بنے گا۔ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ قرآن کی روشنی دور دور تک پہنچے گی، ایمان کی روشنی انشاءاللہ دور دور تک پہنچے گی۔ میں دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں مولانا خواجہ صاحب کو، اللہ نے بڑی توفیق سے ان کو نوازا۔ کیا بعید ہے کہ راستے کھل جائیں، جیسے مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ اب جو بھی یہ سلسلہ جاری ہوگا اس کا ثواب مولانا کو ملتا رہے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ قرآن مجید سے تعلق کا، اس سے نسبت کا میں کہتا ہوں، اور زیادہ آگے بڑھایا جائے گا، اور اس سے ایسا تعلق قائم ہو جائے گا کہ ہمارے دلوں کو پاک کرنے کا بھی انشاءاللہ ذریعہ ہوگا، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور ہماری زندگی سے انشاءاللہ انسانیت کو ہدایت ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔